نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں تنقیحات اور انگلش میں کہتے ہیں ایشوز۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ ذرا سمجھیں۔ مدعی یعنی پلینٹف جب اپنا دعویٰ کرتا ہے تو عدالت اسے نوٹس کرتی ہے کہ اس دعوے کا جواب دعویٰ سبمٹ کرو۔ جب وہ جواب دعویٰ دیتا ہے تو لامحالہ کچھ چیزوں کو نگیٹ کرتا ہے، کچھ افرم کرتا ہے، کچھ کنفرم کرتا ہے۔ تو جن چیزوں کو وہ نگیٹ کرتا ہے یا ڈینائی کرتا ہے تو اب عدالت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اب وہ سوال جسے میں تنقیح کہہ رہا ہوں، ایشوز کہہ رہا ہوں، وہ نکالے اور شہادت لے اور کیس کا فیصلہ کرے۔ اب مدعا علیہ یا ڈیفینڈنٹ جن چیزوں کو آ کر ڈینائی کرتا ہے اب اس کے لیے ایشوز فریم کرنا پڑتے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ میں نے مسٹر بی کو 10 لاکھ روپے دیے تھے جو اس نے ابھی تک ادا نہیں کیے، مجھے دلائے جائیں۔ ڈیفینڈنٹ آیا اور اس نے آ کر جواب دعویٰ دیا کہ جناب میرے فلاں فلاں مسائل تھے اور یہ اس کو میں نے بھی کچھ پیسے دے رکھے تھے تو یہ سیٹ آف کرا لو۔ مجرا اسے کہتے ہیں، مجرا۔ تو کچھ لین دین تھی تو یہ سارے پیسے کس لیے مانگتا ہے؟ یہ تو غلط ہے۔ یا وہ کہتا ہے کہ میں نے لیے ہی نہیں ہے۔ جب اس قسم کے وہ باتیں کرے گا اپنے جواب دعوے میں، اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ میں باتیں کرے گا تو اب جج اس چیز کو دیکھیں گے، جج صاحب، کہ اب ایسے سوالات، ایسی تنقیحات، ایسے ایشو فریم کیے جائیں کہ جس کا فیصلہ شہادت کے ذریعے ہو، تو وہ جو سوالات ہیں، جو تنقیحات ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ فریم کرے گا اور اس کا اونس، اس کا بار ثبوت اس پر دے گا۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی سوالات تو نکال دیے گئے لیکن اس کا اونس کس پر ہو۔ یہ ججز جو ہیں، جونیئر ججز عام طور پر غلطی بھی کرتے ہیں کہ کس طرح فیصلہ ہو، کس طرح یہ اونس کس پر شفٹ کیا جائے۔ تو قانون شہادت میں یہ بات وضاحت سے ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے تو بار ثبوت اونس اس پر ہوگا۔ یا دوسرا اس کا کرائٹیرین جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے شہادت نہ آئے تو پھر کون سی پارٹی لوز کرے گی؟ تو دونوں حساب سے اسی طرح وہ تنقیح وضع کرتے ہیں لیگل فریم ورک کے اندر۔ مثلا جو میں نے آپ کو مثال دی ہے، پہلا جو ایشو ہوگا مثال طور وہ جج صاحب یوں نکالیں گے کہ whether plaintiff is entitled to the decree as prayed for، کہ آیا مدعی جو چاہتا ہے وہ ڈگری
لینے کا حقدار ہے، اور بریکٹ میں لکھے گا OPP، اس سے مراد ہے اونس پار پلینٹف۔ اب یہ والی بات جو ہے مدعی ثابت کرے گا۔ اب اگر مدعا کہتا ہے کہ جناب میں نے کوئی چیز نہیں لی، اس کا جو دعویٰ ہے اس کو تو کاز آف ایکشن نہیں ہے، تو پھر دوسرا جو ایشو ہے وہ جج صاحب فریم اس طرح کریں گے کہ ویدر دا پلینٹف ہیز نو اینی کاز آف ایکشن، اور بریکٹ میں آگے لکھے گا OPD، اونس پار ڈیفینڈنٹ۔ اب مدعا یعنی ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ اس کو وہ ثابت کرے گا، اس کو ریبٹ مدعی کرے گا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں اس کو بنا دعوی حاصل نہیں ہے، مدعا کہتا ہے، تو یہ ایشو یوں فریم ہوگا کہ ویدر دی پلینٹف ہیز نو کاز آف ایکشن، OPD۔ اب آپ دیکھ لیں جی، یہ اصل میں اب دو قسم کے ہو گئے ایشوز، ایشوز آف فیکٹ، ایشوز آف لا۔ مثلا اگر اس نے کوئی پرو نوٹ وغیرہ دیا ہوا تھا تو اس کی میعاد جو ہے وہ 3 سال ہوتی ہے، اب یہ ایشو آف لا ہو گیا، تو وہ کہے گا جی اس کو تو اس کی تو ٹائم بارڈ ہے، یہ تو دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ باوجود اس کے کہ اس نے وہ پیسے لینے تھے مدعا سے، اب کیونکہ وہ ٹائم بارڈ ہے، 3 سال سے اوپر ہو گیا ہے، تو جج صاحب کو بھی پاور نہیں ہے، تو یہاں 7-11 پھر موو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کو تو لوکل سٹینڈ آئی نہیں رہی، عدالت میں آنے کا حق جو ہے وہ بھی نہیں رہا، تو لہذا اس وجہ سے اس کو فارغ کرو۔ تو یہ دونوں قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، ایشوز آف لا اینڈ فیکٹ۔ جب ایشوز فریم ہو جاتے ہیں اس میں اب گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، گواہان آئیں گے، پلینٹف کے بھی یعنی مدعی کے بھی اور ڈیفینڈنٹ کے بھی یعنی مدعا کے بھی۔ اس پر پھر جرا ہوتی ہے، کراس ایگزامینیشن، بعض اوقات پھر دوبارہ بلا لیتے ہیں گواہ کو، اس کو ری ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ تو یہ ساری وراثتی، سارا ٹروتھفلنس، ساری سچائی اور حقیقت جرا کے بعد سامنے آتی ہے کہ کون انٹائٹلڈ ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ جج صاحب جو ہے وہ اپنا ججمنٹ اور ڈگری دیتے ہیں۔ اگر ایشوز غلط فریم ہوئے ہوں تو ایدر پارٹی، چاہے مدعا لیں یعنی ڈیفینڈنٹ یا پلینٹف یا مدعی، وہ پھر اپیل میں جا سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو بار ثبوت تھا یہ تو تھا ہی مدعی پر، تو یہ میرے پر کیوں ڈال دیا گیا، غلط ہے۔ محض ایشو کی غلط فریمنگ پر اپیلیں ہو سکتی ہیں، اور اسی بنیاد پر دعوے پھر ریمانڈ ہوتے ہیں، پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کو اب جج کو کہ دوبارہ سنو، آپ نے اس میں یہ غلطیاں کی ہیں، ایشوز فریم یوں ہونے چاہیے تھے۔ ایشو غلط فریم ہونے پر شہادت غلط آئے گی، شہادت غلط آنے پر جو اصل بندہ ہے اس کو ریلیف نہیں مل سکے گا۔ تو آرڈر 14 جو ہے سول پروسیجر کوڈ کا، وہ ایشوز کے متعلق ہے، اس کی امینڈمنٹ بھی ہو سکتی ہے، درخواست دی جا سکتی ہے، ایشو نئے فریم بھی کرائے جا سکتے ہیں، عدالت اپیل میں بھی ایشو جو ہے وہ نیا فریم ہو سکتا ہے، عدالت اپیل میں ہی نئی شہادت آ سکتی ہے۔ تو یہ تھے ایشوز آف لا اینڈ فیکٹ۔ ایشو کی اگر غلط فریمنگ ہوگی، اس کے اونرس اگر غلط شفٹنگ ہوگی، تو دعوے کا جو فیصلہ ہے وہ بھی غلط ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کوئی کمنٹس چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے کمنٹس بھی دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔